بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, FM 101.4 میرپور پہ ہمیشہ کی طرح آج ایک اہم پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا موضوع 500 ارب روپے کا وفاقی پیکج اور گڈ گورننس. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان گڈ گورننس کے آگے. عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تو اس موقع پر یہاں کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, لوگوں کی تکلیفیں اور مشکلات دور کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی PTI کی حکومت کو 500 ارب روپے کا وفاقی حکومت کی طرف سے ایک اسپیشل پیکج دینے کا اعلان کیا, جو کہ 100 ارب روپے پر ایئر کے حساب سے ایلوکیٹ کیا جائے گا, جاری کیا جائے گا. اب اس حوالے سے آزاد کشمیر حکومت کی پلاننگ کیا ہے؟ آزاد کشمیر حکومت گڈ گورننس کے ذریعے کیسے اس اتنے بڑے موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں کے 45 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرتی ہے, ان کی زندگیوں کو آسان بناتی ہے, ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے, اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جنید انصاری صاحب. جنید انصاری صاحب, آزاد کشمیر کی 74 سالہ تاریخ میں کسی بھی وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے یہ سب سے میگا میں سمجھتا ہوں یہ پیکج ہے. اور یہ اس کے لیے باقاعدہ پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ گزشتہ ماہ اناؤنس کیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب یہاں مظفر آباد آئیں گے, اناؤنس کریں گے. اس کے بعد حالیہ دنوں میں دوبارہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. وہاں ان کے کابینہ کے بھی وزراء وہاں پہ موجود تھے اور اس پہ خاصی ڈسکشن ہوئی, اس کے طریقہ کار پہ ڈسکشن ہوئی. اس کے لیے اسپیشل کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور اس کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ سالانہ 100 ارب جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے ان جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان کے لیے یہ پیسے دیے جائیں گے. اور 100 ارب اسی طرح 5 سالوں میں 500 ارب جو ہے یہ دیا جائے گا. یہ اس طرح کی تیاریاں ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر پہ اور آزاد کشمیر کے عوام پہ یہ وفاقی حکومت کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا تحفہ ہے. اور اصل میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے آیا ان میں اتنا بجٹ جو ہے وہ خرچ کرنے کی کیپیسٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے اس میں بھی جو ہے اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اداروں کی. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی لے کے آگے چلنا چاہیے کہ جتنے بھی وہ ترقیاتی پروجیکٹس ہوں گے, میگا پروجیکٹس ہوں گے, ایک تو وہ جو دورانیہ جو طے کیا جائے کہ یہ اس دورانیے میں سال کے اندر 6 ماہ کے اندر 2 سال کے اندر کوئی منصوبہ اسے مکمل ہونا ہے, ایک تو اس چیز کی پاسداری کروائی جائے. دوسرا معیار پہ جو ہے وہ کمپرومائز کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے, جو عام عوام کی جو خواہش ہے وہ یہی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس معیار اور وقت کے ساتھ ساتھ جو کرپشن کا اکثر یہ دیکھنے میں آیا اور سننے میں آیا کہ اکثر ایک نیچے جو ایک ملازم ہوتا ہے, سرویئر ہوتا ہے, ڈرافٹس مین ہوتا ہے, اس سے لے کے چیف انجینئر تک, وزراء تک, یہ ماضی میں ہم سنتے آئے ہیں کہ ان کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے ترقیاتی منصوبوں میں اور وہ رشوت جو ہے دی جاتی ہے. پھر آگے فار ایگزامپل ایک ٹھیکہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے پری مکس روڈ بنانی ہے تو وہ آگے سے کئی جگہوں پہ سب لیٹ ہو کے جو ہے وہ جو گدے والا ایک ہوتا ہے ٹھیکیدار اسے دے دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو بھی اس چیز کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے, شرم آنی چاہیے کہ یہ جو عمران خان صاحب اکثر قوم کا جو پیسہ ہے. عمران خان صاحب اکثر
کہتے ہیں نا یہ جملہ استعمال کرتے ہیں جی جی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جب ہم یہ کام دیکھتے ہیں، جب ہم وہ کام دیکھتے ہیں. بالکل بجا خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے علم میں یہ بات آ گئی کہ یہ کام اس طرح ہو رہا ہے، جی ہاں، تو کیا بنے گا کیا ان لوگوں تو اس حوالے سے احتساب کی بھی جنید انصاری صاحب باتیں چل رہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ باقاعدہ قائمہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، سب کمیٹی بنی ہوئی ہے قانون ساز اسمبلی کی، تو اس پہ کام ہو رہا ہے، اصلاحات لائی جا رہی ہیں، محکمہ پولیس میں لائی جا رہی ہیں، احتساب بیورو میں جو ہیں وہ اصلاحات لائی جا رہی ہیں، اور کیونکہ ہمارا جو احتساب بیورو ہے آزاد کشمیر کا، وہ جس طرح سے اس کا ایک ماڈل بنایا گیا ہے، وہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا از خود. تو اس حوالے سے جو ہے جو نئی اصلاحات آ رہی ہیں اگر ان پہ 100% امپلیمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ انصاری صاحب یہ دیکھا گیا ماضی میں کہ آج تک جس نے بھی جہاں بھی کرپشن کی ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، اور اس کے سے پوچھ گچھ نہ ہونے کی وجہ سے ہر جو نئی حکومت آتی ہے بیوروکریسی میں نئے لوگ آتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے جی ہم پہلوں کا جو پہلے جو کچھ ہوا ہے انہیں کسی نے نہیں پوچھا، ہمیں کس نے پوچھنا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایگزامپل بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان ان کی شہرت ہے کہ وہ دیانتدار ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، اور وہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، زیرو ٹالرنس جو ہے وہ شو کرتے ہیں. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر جو حکومت ہے یہ نمائندہ یہاں حکومت ہے. پہ راجہ صاحب جو اخبارات میں چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں تھوڑی سی میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کا جو اس پہ حکیمانہ اور دانشمندانہ ویو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. جی ضرور. اخبارات، قومی اخبارات جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو مختلف وزراء ہیں، کچھ وزراء جو ہیں وہ پرو بیرسٹر سلطان محمود چودھری جناب صدر آزاد کشمیر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کے کیمپ میں ہیں. کچھ وزراء جو ہیں موجودہ وزیر اعظم جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو بہت زیادہ ان کی ستائش کرتے ہیں، ان کے کیمپ میں موجود ہیں. اور کچھ وزراء موسٹ سینئر وزیر، پتہ نہیں یہ لفظ درست ہے کہ نہیں یہ جو جملہ، ویسے سینئر وزیر کی ٹرم ہم سنتے تھے ماضی میں. نہیں، نوٹیفیکیشن میں سینئر وزیر یا موسٹ سینئر وزیر جو ہے وہ ان کے چاہنے والے کئی دوست ان کے چاہنے والے جو ہے اس طرح لکھتے ہیں. اچھا، تو سینئر وزیر جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب، ان کا بھی ایک گروپ ہے. جی. تو یہاں پہ کابینہ کے اجلاس کے اندر اخبارات، قومی اخبارات جو رپورٹ کر رہے ہیں، چودھری اخلاق صاحب ہیں، نثار انصر عبدالی صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، انہوں نے اس بات پہ کھلے عام برہمی کا اظہار کیا کہ جناب کچھ پوسٹیں ہیں ان پہ بیرسٹر صاحب کی اجازت کے بغیر لوگ جو ہیں وہ لگے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب مختلف علاقوں کی جو انتظامیہ ہے گورننس کے حوالے سے وہ ان کے فون نہیں اٹھاتی، ان سے ان کی بات پہ عمل نہیں کرتی، اور یہاں تک کہہ دیتی ہے جی ہم تو وزیر اعظم صاحب کی قربت رکھتے ہیں، عزیز ہیں، اقارب میں شامل ہوتے ہیں. تو اور اسی طریقے سے ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ جو 500 ارب کا پیکج ہے نا، جو 100 ارب روپیہ پر ایئر ملنا ہے، اس کا خرچ کرنے کا جو اختیار ہے وہ سینئر وزیر سردار تنویر الیاس صاحب کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی جو ہے اس کو حاصل ہے. تو اس پہ بھی ایک اندرون خانہ لوگوں میں بڑی بے چینی. یہ میں کنگز پارٹی، حکومتی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. رائے صاحب اس پہ کیا آپ کی رائے؟ انصر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ جو آپ نے بات کی ہے بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو پچھلے 3 اجلاس ہوئے ہیں کابینہ کے، اس میں جو سردار تنویر الیاس صاحب ہیں سینئر وزیر، ان کا جو گروپ تھا اور خود انہوں نے شرکت نہیں کی اس میں، ان کے اپنے تفضات تھے، خدشات تھے. وہ یہ جو چوتھا اجلاس ہوا حال ہی میں، اس میں جو ہے وہ ان کی پوری ٹیم اور وہ بھی اس میں باقاعدہ شامل ہوئے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس میں پھر جس طرح کہ آپ نے نام لیے، چودھری انصر عبدالی صاحب ہیں، چودھری جو ہے اخلاق صاحب ہیں، چودھری رشید صاحب ہیں جی. تو انہوں نے جو ہے ان کے اضلاع میں جو انتظامیہ ہے یا جو بھی کوئی یا انہیں کوئی اپنے پورٹ فولیوز پہ کوئی یا جو بھی کوئی معاملہ ہے تو وہ اس پہ انہوں نے اپنے تفصیلات کا اظہار کیا ہے. اس سے ایک تاثر یہ بھی کچھ لوگ لے رہے ہیں کہ شاید تنویر الیاس گروپ اور سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کا جو گروپ ہے ان میں تو جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے، لیکن جو بیر سلطان محمود چودھری صاحب ہیں، کیونکہ یہ جو 3 لوگ ہیں، یہ ایک کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ پرو بیر سلطان محمود ہیں، لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، جتنی بھی جماعتیں چاہے پاکستان کے اندر ہیں چاہے آزاد کشمیر کے اندر ہیں، ان جماعتوں میں لابیاں ہوتی ہیں، عام خیال لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے.
تو وہ اپنی باتیں منوانے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا پریشرائز کرتے ہیں، تفضات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ درست بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ بلیک میلنگ بھی ہوتا ہے، یہ حالات کے مطابق ہوتی ہے یہ چیز. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی حکومت فیل ہو جائے گی، کوئی عدم اعتماد آ رہی ہے یا کوئی حکومت گرنے گرانے جا رہی ہے. یہ ایک فطری سی بات ہے. اس اختلاف رائے کو جمہوریت کا اصول بھی کہتے ہیں. اسے مطلب یہ ہے کہ پیس آف کیک کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے نا، جی جی، کہ یہ جناب 100 ارب روپیہ پر سال، 500 ارب روپیہ، تو اس میں ہم اپنے علاقے میں کتنا پیسہ لے کے جائیں. یہ خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی جیب میں کتنا پیسہ لے کے جائیں. انصار صاحب دیکھیں، جب جیبوں میں پیسہ جاتا ہے یا کوئی انڈر دا ٹیبل ڈیل ہوتی ہے، یہ کسی کو کون خبر نہیں ہوتی ہے. اس میں اتنی دیانتداری سے کام لیا جاتا ہے کہ اس ٹیبل کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے نیچے کیا ہونے جا رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے من حیث القوم، اور ہم یہ جو قوم کا، جو لوگوں کا، جو غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، وہ پوری دیانتداری کے ساتھ. میں انصار صاحب میرا یہ دعویٰ ہے، میں یہاں پہ کہتا ہوں راجہ حبیب اللہ خان صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت، جناب عمران خان صاحب کتنی مشکل سے اس وقت فائنینشیل کنسٹرینٹ کا زمانہ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اگر آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ اتنی زیادہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کا، محبت کا ثبوت دیا کہ جہاں پہ پوری قوم جو ہے اس وقت آپ دیکھ لیجئے پیٹرول پرائسز، دیگر پرائسز حکومت کو مجبوراً بڑھانا پڑ رہی ہیں، دباؤ ہے، قرضہ ہے ملک کے اوپر، پھر بھی 500 ارب کا پیکج اگر عمران خان صاحب نے دینے کا فیصلہ کیا تو اس پہ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو، یہاں کے جو ہمارے اہل بست و کشاد ہیں، انہیں بہت دیانتداری سے، بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے. انصاری صاحب میں یہ بات دعوے سے کرتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں، اگر یہ 500 ارب عوام کے بہترین مفاد میں یہاں پہ اگر لگایا جائے دیانتداری سے، تو یہ آزاد کشمیر جو ہے، اس کی لوگ سوئٹزرلینڈ، فرانس اور دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان میں جو تعمیر و ترقی ہے، ترقی یافتہ جو لوگ ہیں، یہ ہماری اسٹیٹ جو ہے یہ رول ماڈل اسٹیٹ بن سکتی ہے، یہ نوٹ کریں. لیکن اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کرپشن اور دوسری بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی اہم چیزیں، یہ آپ میرپور کو لے لیں، میں یہاں بیٹھے ہوئے ہم پروگرام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو 500 روپے کا پیکج ہے، اس میں جو متاثرین ڈیم ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے. متاثرین زلزلہ ہیں جن کو 1 روپیہ معاوضہ نہیں ملا، انہیں اس میں شامل کیا جانا چاہیے. چاکر یام برج ہے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ اسے یہاں پہ شامل کیا جانا چاہیے. شہر کا جو 60% ایریا ہے، بلکہ 80% ایریا، اسے ابھی تک سوئی گیس نہیں ملے، اسے میں سمجھتا ہوں اس میں شامل کیا جانا چاہیے. نہ صرف میرپور کو، اسی طرح جو آزاد کشمیر کے تمام اضلاع ہیں، انہیں جو ہے ان کی جو ضروریات ہیں بنیادی، ان کے جو مطالبات ہیں، جو درینہ ان کے ایشوز ہیں، انہیں سالو کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، 10 اضلاع تو موجود ہیں، 11ویں ضلع کا بھی کچھ ہم سن رہے ہیں، کوئی عباس پور، ہجیرہ کا کوئی ایک اور ضلع جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. جی جی، مطلب جتنے بھی علاقے ہیں، ہر علاقہ اس کی اپنی کچھ وہاں کی لوگوں کی شکایات ہیں، وہاں کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے، اور مساوی مواقع سب کے لیے یکساں. جی، سب کے لیے یکساں. جی سامعین، اس وقت ہمیں ایک معتبر شخصیت جناب دیوان علی خان چغتائی، جو کہ وزیر حکومت ہیں، ٹیپٹا کا محکمہ بھی آپ کے پاس ہے، تعلیم کا محکمہ بھی آپ کے پاس ہے، اور آپ نے ایک ایسے علاقے میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب راجہ فاروق حیدر خان کو شکست دی کہ جہاں پہ لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں. جناب دیوان علی خان چغتائی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ تو دیوان صاحب یہ بتائیں گے کہ ابھی عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے 500 ارب روپے کا خصوصی جو ہے وفاقی پیکج کا اعلان کیا ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، ہم سب سے پہلے اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا پیکج جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لیے دیا ہے، اور اس سے آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا، اور اس تاریخ کا یہ سب سے بڑا پیکج ہے. اور خصوصی طور پہ اس سے آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت، اس میں بہتری لانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا. ہمارے حلقہ میں جو
सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो वादी लीपा का, वादी लीपा की टनल के जरिए जो रास्ता होगा, जिसके लिए 12.5 रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया है, उससे ये उस इलाके की एक दरीना मुतालबा जो है वो पूरा होगा। और ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक इक़्तिसादी तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। जनाब दीवान अली खान चुगताई साहब, इस वक्त चूँकि रेडियो आज़ाद कश्मीर FM 101.4 मीरपुर रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ जा रही है, तो दीवान अली खान चुगताई साहब, गुड गवर्नेंस जो है, इस हवाले से हमने देखा कि आपकी काबीना के अंदर बड़ी गर्मा गर्म किस्म की बहस भी होती है और वहाँ पर आप लोग मंसूबा बंदी भी करते हैं। तो क्या ये ऐसा हम मुमकिन देख पाएंगे कि तमाम आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों को यकसा मौके मिलें तरक्की के और मसावी मौके दिए जाएं? क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना में हमने जो एडॉक एक्ट था वो उसके हवाले से हमने ऑर्डिनेंस लाया, क्योंकि ये नौजवानों की हकतलफी हुई थी। ये मेरिट और गुड गवर्नेंस की तरफ जो है वो एक कदम है। दूसरा, हमने बलदियाती इलेक्शन कराने का जो है वो फैसला किया। तीसरा, ये जो 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें स्कीम्स को, प्रोजेक्ट्स को फाइनल करने के लिए सीनियर वजीर के सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है और वो यकसा तौर पे इस फंड को तकसीम करेगी और आज़ाद कश्मीर के हर हल्के, हर जिले और हर तहसील में, हर गांव में इस पैकेज के समराज जो है वो पहुंचे। वादी लीपा में जो है वो टनल का मंसूबा रख रहे हैं। जी बिल्कुल सही। वादी नीलम में 200 किलोमीटर है, शौंटर से लेकर मुजफ्फराबाद तक एक्सप्रेस वे बनेगी माशाल्लाह माशाल्लाह। और शौंटर से गिलगित को जो है वो टनल के जरिए अब तक होगा, उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोगों की मुश्किलात में कमी भी होगी। अच्छा, गुड गवर्नेंस के हवाले से चंद एक बातें जो कि हमारे बहुत से सामीन ने भेज रखी हैं बर्मिंघम से, ब्रैडफोर्ड से, यहाँ पे लोकल एरिया से, वो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछ लूँ। लोग एक चीज़ पूछ रहे हैं कि नई हुकूमत से हमें उम्मीदें हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ एब्रॉड रहते हैं कश्मीरी, उनकी ये उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से गवर्नेंस के जितने इश्यूज़ हैं उनमें दयानतदारी देखने में आएगी। एक मसला वो लोग उठा रहे हैं कि ये अभी पिछली हुकूमत ने जो कि 4,500-5 हज़ार मुलाजमीन को एक फ़ैसले के ज़रिए उनको मुस्तकिल कर दिया था, आपकी हुकूमत ने उनको बरतरफ कर दिया। तो लोग कह रहे हैं जी कि अब वो लोग जो कि इस प्रॉब्लम में हैं, मुख्तलिफ अदवार में भर्ती हुए, उनका क्या बनेगा, उनका क्या हाल है? सर, बरतरफ किसी को नहीं किया हमने, तो सिर्फ ये है कि ये गलत तौर पे इन लोगों को जो है ना तो उन्होंने किया था। हमने PSC के कानून को बहाल किया है और ये मुश्तैर होंगे, किसी को हमने निकाला नहीं है, पोस्टें मुश्तैर होंगे और उसके अहलियत के मुताबिक लोग जो है वो कन्फर्म होंगे। गोया आप प्लान इसका सोच रहे हैं कि खुदा न खास्ता विक्टिमाइजेशन या किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा, खुदा न खास्ता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत कानून बना तो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ बना था, उसको हमने खत्म किया, निकाला किसी को नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एजुकेशन के लिए आप कोई मजीद बेहतर प्लान रखेंगे कि सरकारी इदारे जो हैं टीचर्स को हाजिर कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों में लाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को इंशाल्लाह ताला मंजूर कर रहे हैं। सबसे आखिरी बात है कि हम देख रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में माशाल्लाह जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बावजूद इसके कि वो टीचर्स को तनख्वाहें बहुत कम देते हैं, लेकिन उनके बच्चे परफॉर्म बड़ा अच्छा करते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारे सरकारी स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल भी हमारे हैं, वो भी महकमा तालीम के मातहत हैं, वो भी हमारे हैं, और इंशाल्लाह ताला इधर भी सरकारी स्कूलों में भी आपको बेहतरी देखने में मिलेगी इंशाल्लाह। दीवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जी, राजा हबीबुल्लाह खान साहब, दीवान अली खान चुगताई साहब ने खुल के बात की। जी अंसारी साहब, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा एहलियान है जो लीपा हैं, उनका बड़ा दरीना मुतालबा था। ये बुनियादी तौर पर जब 2006 की असम्बली जब मर्ज़ वजूद में आई तो उसके वज़ीर-ए-आज़म थे जब सरदार अतीक अहमद खान साहब, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि ये टनल हम बनाएंगे, तो उस वक्त किसी को इस बात का यकीन नहीं था और लोग उनकी बातों का मजाक बनाते थे, लतीफ़े बनाते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि टनल बन जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ वो लोगों की ज़रूरत बन गई और ये मैं समझता हूँ कि अगर ये टनल बन जाता है तो इससे ना सिर्फ सारा साल जो सड़कें हैं
وہ جو ہے وہ رواں رہیں گی. ٹورسٹ جو ہیں ٹورزم کے شعبے کو بھی جو ہے اس میں خاصا بوسٹ ملے گا, اور جو مقامی لوگ ہیں ان کے مسائل میں بھی آپ تصور کریں کہ یہ گزشتہ 74 سال سے جو ہے وہاں پہ 4 سے 6 ماہ بالکل وادی لیپا جو ہے وہ پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے. کچھ لوگ بیچارے مظفر آباد میں جاب کرتے ہیں, کسی اور جگہ کراچی تک لوگ جو ہیں بے روزگاری کی وجہ سے جاتے ہیں جابس کے سلسلہ لیکن میں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ رائے صاحب ہمارا جو سرکاری سیکٹر ہے تعلیم کا, اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کو پتہ ہے اربوں روپے جو ہے مختص کیے جاتے ہیں, ہزاروں ٹیچرز ہیں, سب کچھ ہے, سکولز ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سردار عبدالقیوم خان مرحوم ان کے درجات بلند کرے, جنہوں نے کتنی دفعہ اپنے لوگوں کو مجھے ایجوکیٹ کیا کہ اسکول اس دور میں بنائے. 600 اسکول جنہوں نے درختوں کے نیچے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, وہ اسی کی آج یہ شکل ہے جو آپ یونیورسٹیاں دیکھ رہے ہیں, 1990 تک 90 کے اوائل 90 کی دہائی تک یہ اسکول جو تھے میکسیمم اسکول سے جو بچے تھے وہ بورڈز کے اندر پوزیشنز حاصل کرتے تھے. بالکل ایسے راجہ صاحب اب وہ سچویشن نہیں ہے. اب ٹاپ جتنی پوزیشنیں ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ لے رہے ہیں. یہ غریب والدین کس طرح پڑھائیں اپنے بچوں کو, مجھے بتائیں. انصر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اس کی کوئی بھی تردید نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی تھا کہ اس وقت لالٹین میں اسٹریٹ لائٹ میں بیٹھ کے لوگ پڑھتے تھے, اسباب وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے, کئی کلومیٹر جو ہے وہ بچے پیدل چل کے جاتے تھے, لیکن وہ بچے پوزیشنیں لیتے تھے. آج بھی بیوروکریسی میں بعض پرانے لوگ اس وقت کے موجود ہیں جنہوں نے اس دور میں تعلیم حاصل کی تھی, اور اس وقت سرکاری اسکول میں بڑی مشکل سے داخلہ ملتا تھا اور بڑا اس کا معیار ہوتا تھا. اور آج سچی بات ہے کہ کوئی بھی جو صاحب حیثیت آدمی ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ سرکاری اسکول میں اپنا بچہ داخل کرائے. راجہ صاحب یہاں تک کہ جو اساتذہ ہیں ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ میں پڑھا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو گڈ گورننس جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کدھر گیا, بالکل وہ جو کھویا ہوا مقام ہے سرکاری اسکولوں کا, کالجز کا, وہ دوبارہ بحال کیا جانا چاہیے. قانونی طور پہ رائے صاحب پابندی ہونی چاہیے. مجھے درست کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, جذباتی بات کر رہا ہوں. کسی بھی سرکاری ملازم کا, چاہے وہ ٹیچر ہے چاہے وہ باہر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہے, کسی کا بھی بچہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھ سکتا, وہ سرکاری میں پڑھے گا. بالکل میں آپ کی بات سے صوفے سے اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیں کیسے اپ گریڈ ہوتا ہے یہاں کا سسٹم سارا, ٹیچر سے لے کے ہر سسٹم اپ گریڈ ہو جائے گا. دیکھیں جی توقع کرتے ہیں جو یہ نئی حکومت بنی ہے یقیناً اس پہ کام کرے گی, اور یہ جو سرکاری اسکول ہیں پھر ٹھیکوں کی بھی بات کی جاتی ہے کہ آگے سے کئی اساتذہ ہیں انہوں نے جو دور افتادہ علاقے ہیں جہاں رسائی نہیں ہوتی, وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو آگے انہوں نے مرنا بھولا ہوا ہے. راجہ صاحب مرنا بھولا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یقین دلائے کہ موت ہے اور موت کے بعد سزا و جزا کا ایک باقاعدہ نظام ہے. جی سامعین, اس وقت ہمیں آزاد کشمیر کے سب سے معتبر اور سب سے بڑے قومی اخبار روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر جناب عامر محبوب صاحب نے جوائن کیا ہے. عامر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر محبوب صاحب, آج کا ہمارا موضوع ہے کہ 500 ارب روپے کا وفاقی پیکج جو ہے وہ دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. 100 ارب روپے پر ایئر ہر سال یہ ریلیز ہوگا, اور گڈ گورننس. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا گڈ گورننس نام کی کوئی چیز جو ہے آج تک آزاد کشمیر میں رہی, اور یہ 500 ارب روپے کا پیکج اگر واقعی لگ گیا تو کشمیر کی تقدیر کہاں تک بہتر ہو جائے گی؟ جی جنید صاحب, ایک بات تو ہمیں پریکٹیکلی سوچنی بھی چاہیے, دیکھنی بھی چاہیے, اور ہمیں اس بات کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہو سکتی. تو بظاہر یہ جو 500 ارب روپے کا پیکج ہے اسے ہمیں کوئی بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے. اس کے جو حالات ہیں, پاکستان کے جو حالات ہیں, پاکستان کے جو مالی حالات ہیں, اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے, اور اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ وفاق میں جو آزاد کشمیر میں حکومت ایک ہے اس کی جو بقیہ مدت ہے وہ تقریباً 1.5 سال رہتی ہے. آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ماضی میں کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی مدت 5 سال پوری کی ہو. یہ تاریخ کی سچی باتیں ہیں. تو اگر اللہ کرے عمران خان صاحب یہ پوری کر دیں اپنی مدت بھی, اور اس کے ساتھ وہ پیسوں کا بھی یہ جو اعلان کر رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 500 ارب تو الگ بات ہے, اگر اس کا کوئی 25% بھی ہمیں
مل جائے تو ہم آزاد کشمیر میں اگر اس سے جانکاری کے ساتھ انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ کریں تو وہ اس سے فرق پڑ سکتا ہے. یہ جو 500 ارب روپے کا جو پیکیج ہے یہ گڈ گورننس کا پیکیج نہیں ہے, یہ گڈ گورننس کے لیے پیکیج نہیں ہے, یہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے پیکیج ہے. بظاہر جو میری اطلاع ہے, جو اس روز میٹنگ ہوئی جس میٹنگ میں وزیر اعظم پاکستان کو بریفنگ دی گئی, تو اس میں ابھی تک انہوں نے اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا. یہ ایک بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے 500 ارب روپے کے ساتھ. دوسری بات ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے, جس ریاست کا تعمیراتی بجٹ گزشتہ چند سال قبل تک 8-10 ارب روپے اینول تھا اور آج کل 20 ارب روپے اینول ہے, اور وہ پیسے بھی پوری طرح خرچ نہیں ہو پا سکتے. کیا اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 500 ارب روپے خرچ کر سکے, اور اسے جو ہے اس کے لیے ان کے پاس کیا منصوبہ جات ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ آزاد کشمیر میں گڈ گورننس, تو آزاد کشمیر میں گڈ گورننس ماضی میں قائم بھی رہی ہے. آپ جب سردار سکندر یاد صاحب کا دور دیکھتے تھے تو گورننس کا ایک اچھا نظام ہوتا تھا, اس کے بعد بھی بعض ادوار میں گورننس کا نظام مناسب رہا. لیکن یہ گزشتہ چند سالوں سے گورننس کا نظام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا رہا. آزاد کشمیر جیسے معاشرے میں آپ نے برادریوں کے بنیاد میں آزاد کشمیر کے 10-10 اضلاع میں ایک ہی جیسے لوگ لگا دیے, اور اسی طرح جو ہے وہ مخصوص لوگوں کو اچھی وزارتیں اور دیگر لوگوں کو بری وزارتیں دیتے رہے یا کمزور وزارتیں دیتے رہے. تو گورننس کا جو ہے ہم نے ستیہ ناش نکال دیا. جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی آزاد کشمیر میں قیوم نیازی صاحب کی صورت میں, تو ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں گورننس کے نظام میں بہت زیادہ بہتری آ جائے گی اور بہت زیادہ شفافیت کے ساتھ یہ نظام چلے گا. لیکن آپ دیکھیے, آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیے اور باہر بھی دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں کوئی چیز نہیں تبدیل ہوئی. آزاد کشمیر میں تو تبدیلی اس دن ہوگی جس دن جنید انصاری صاحب, راجہ حبیب اللہ صاحب کہیں گے کہ یہ میرپور تبدیل ہو گیا ہے, کوٹلی والے کہیں گے کوٹلی تبدیل ہو گیا, مظفر آباد والے کہیں گے مظفر آباد تبدیل ہو گیا. جب ہم سب لوگ اجتماعی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تبدیل نہیں ہوا تو پھر ہمیں منافقت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ گورننس میں بہتری آئی. ہم توقع رکھتے ہیں نئی حکومت سے کہ وہ گورننس میں بہتری لائیں. آزاد کشمیر میں دیکھیں یہ بھی ایک تاثر ہے, پوری ریاست کے خلاف یہ سازش ہے کہ ایک سازش کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ کرپشن ہے. آپ یہ دیکھیے آزاد کشمیر میں میرپور کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے علاوہ 9 اضلاع میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ پلندری کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کوئی پرابلم ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ نیلم کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کوئی پرابلم ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھمبر کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کوئی پرابلم ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی اور جو ہے مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو دارالحکومت ہے اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے؟ تو مخصوص اداروں کو بدنام کر کے آزاد کشمیر کی ریاست کو بدنام کیا جا رہا ہے, یہ نظر دیا جا رہا ہے کہ ہم کو مناسب قوم جو ہے کافی لوگ ہیں. آزاد کشمیر میں اس طرح کا نہ تاثر ہے, نہ آزاد کشمیر میں اس طرح کا نظام رہا ہے, نہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی کوئی لوٹ مار رہی ہے کہ اس میں پاکستان کے طرز کی کسی احتساب کی گنجائش ہے, اور مسلسل احتساب کا نام لے کے کہ آزاد کشمیر میں یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو ایسا تاثر بالکل نہیں ہے. آزاد کشمیر میں رواداری وزاداری کا معاشرہ ہے. آزاد کشمیر میں کوئی بھی کام, میرپور چھوٹا سا شہر ہے, اسی طرح باقی اضلاع میں بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی پتہ لگ جاتی ہے دوسرے کو کہ آج اس نے کیا کیا ہے. تو ادھر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ خوشحالی جو ہے وہ ہمارے ان چیز جو مسلسل جو ہے کئی بھائیوں سے قربانیاں دے رہے ہیں ان کی مرہون منت ہمارے لوگ جو خوشحال ہیں, تو اس کا کمپیریزن دوسرے علاقوں سے کر کے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید آزاد کشمیر میں کرپشن ہے. آزاد کشمیر میں کرپشن ہے, کچھ مخصوص اداروں میں کرپشن ہے, کچھ مخصوص لوگ کرپشن کر رہے ہیں, ان کا احتساب درکار ہے. ان کے احتساب کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے مناسب قوم, مناسب معاشرہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے کرپشن کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اسے پکڑا جائے. آزاد کشمیر میں انتقامی احتساب کی بھی کوئی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. جس طرح یہ تاثر ہے کہ پاکستان میں سیاستدان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے روادار نہیں ہیں, تو آزاد کشمیر میں ایسی صورتحال نہیں ہے. تو میں بہت زیادہ توقع نہیں رکھتا کہ ہم آزاد کشمیر میں ہماری یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم 500 ارب روپے خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کی میں امید ضرور رکھتا ہوں کہ عمران خان آزاد کشمیر میں تبدیلی لانے کے لیے, آزاد کشمیر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اچھے سے اچھا پیکیج دیں گے. اور ایک تجویز میں آپ کے پروگرام کے گہرے وسعت دینا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے آزاد کشمیر کا انفراسٹرکچر
اور وہ انفراسٹرکچر جو ہے آزاد کشمیر کو جانے والے جو 4-5 راستے ہیں، کوہالہ آزاد کشمیر کو جاتا ہے، آزاد پتن جاتا ہے، اولار جاتا ہے، امرتسر منگلہ جاتا ہے، اس طرح جو 1-2 اور راستے ہیں ان کے اوپر ایکسپریس ویز بنا دیے جائیں راول پنڈی سے. جب یہاں سے ایکسپریس ویز بن جائیں گے تو وہ آزاد کشمیر کے اندر سڑکیں کافی بہتر ہیں پاکستان کی نسبت، تو اس سے ہمارا ٹوریزم بھی ڈیولپ ہوگا اور ہماری اور چیزیں بھی بہتری آئیں گی. آزاد کشمیر میں شپ ایکٹ میں سے دوبارہ شامل کرنا چاہیے، اس میں سن کی خوشحالی لانا چاہیے، اس کے جو سن کی یونٹ بند پڑے ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی ایسی بات سچی بات ہے کہ جی اس طرح کا پیکیج آ رہا ہے جس کی بہت زیادہ ہمیں توقع نہیں ہے، تو پھر آزاد کشمیر حکومت کو دن رات محنت کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، مختلف منصوبہ جات جو ہے وہ پن پوائنٹ کرنے چاہیے، اور وہ صرف کسی ایک شعبے میں نہیں کرنے چاہیے. اس میں آپ کو تمام طبقات کو آن بورڈ کرنا ہے، اس کا حصہ تمام طبقات کو دینا ہے، انڈسٹری کو بھی آپ نے دینا ہے، صحافیوں کو بھی آپ نے دینا ہے، اور کیا کہتے ہیں انفراسٹرکچر کو بھی آپ نے دینا ہے، ٹوریزم کو بھی آپ نے دینا ہے، ہائیڈل کو بھی آپ نے دینا ہے، الیکٹریسٹی کو بھی آپ نے دینا ہے، اور سب سے بڑھ کے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو دینا ہے. کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہمارے یہ دیکھیں کہ آپ نے کافی عرصہ ہوگا دیکھا ہوگا آزاد کشمیر کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے وہ ریفر سینٹر بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس یہ کی سہولت ہے کہ مریض کو آپ لاہور لے جائیں اور مریض کو آپ پنڈی لے جائیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لا کے ہم جو ہے وہ بہتر انداز سے ریاست کی خدمت کر سکتے ہیں. جناب عامر محبوب صاحب، ایک کال ہے شاید حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ طاقت اور اختیار ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ گڈ گورننس کے نام پہ کسی کو وکٹمائز کرنے کی بات، احتساب کے نام پر کسی کو وکٹمائز کرنے کی بات، یہ تمام چیزیں یقین نہیں ہونی چاہیے. آپ نے درست فرمایا. ابھی ایک آرڈر جو ہے کیبنٹ آرڈر کے ذریعے وہ 4,500 ملازمین کے جن کو راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی حکومت جاتے جاتے مستقل کر گئی تھی، ان کو مطلب ان کی فراغت کا یوں کہہ لیں کہ ان کی مستقلی کے جو پروانے کو جو ہے وہ خارج کیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں عامر بھائی کہ یہ کیا فیصلہ تھا؟ یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں معاملات کو جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ حل کر لینا چاہیے. جیسے آرڈر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ عارضی آرڈر ہے 3 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے، اسے ایکسٹینڈیبل نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ آئندہ جب بھی آپ آرڈر کوئی کرتے ہیں، اگر عارضی ملازم آپ کو ضرورت ہے ڈاکزم کی بنیاد پہ، تو آپ اس ملازم کو 6 مہینے یا 3 ماہ کے لیے رکھیں، اور اس کی جو ہے وہ سیلری جو ہے وہ ہوئی 6 ماہ کے لیے، اور اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے. یہ سسٹم آف گریڈ ہوتا ہے. گڈ گورننس کو کہتے ہیں نا. گڈ گورننس یہ نہیں ہے کہ آپ نے ناول آ کے لوگوں کو تبدیل کر دیا، آپ نے جس نے آپ کو ووٹ نہیں دیا اسے نشان عبرت بنا دیا. انتقامی جو ہے وہ گڈ گورننس یہ بھی نہیں ہے کہ بچپن میں آپ کو اسکول میں کسی نے سختی ماری ہے تو اسے آپ نے وہ چاہے گریڈ 22 میں ہے تو آ کے آپ نے اس ساری لاٹ کو گڈ گورننس بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے سسٹم بنانا ہے، نظام بنانا ہے جو خودکار نظام چلتا ہو. تو میری یہ تجویز ہے کہ جتنے 4,500 لوگ ہیں ان کے باقاعدہ ایک ادارہ بنا کے ٹیسٹ لیے جائیں، اور اگر یہ ان میں اہلیت والے لوگ ہیں جو کوالیفکیشن پوری کرتے ہیں تو پھر اس بنیاد پہ نہ دیکھا جائے کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے یا کسی اور جماعت سے ہے. انہیں جو ہے انہیں نشستوں کے اوپر مستقل کر دیا جائے، اور جو لوگ نالائق ہیں یا جو اس معیار پہ پورا نہیں اترتے انہیں آپ سسٹم سے باہر نکال دیں. اور آپ دیکھیں ایسا کام کرنا چاہیے جنید صاحب کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں ون ون پوزیشن کریٹ کرنی چاہیے. ہماری حکومت کو جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اب اس میں کئی لوگ تو ایسے ہیں جو آخری دنوں میں فاروق حیدر صاحب نے لگا دیے یا ان وزراء نے لگا دیے جو جنہیں پتا تھا کہ ہم یہ لا رہے ہیں، آرڈیننس لا رہے ہیں. لیکن اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کئی سال سے 10 سال سے جو ہے وہ پکے نہیں ہو سکے. ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پبلک سروس کمیشن کے نظام کی نااہلی کی وجہ سے پکے نہیں ہو سکے. اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کے NTS کے نظام کی وجہ سے 5 سال سے لیڈ ہو رہے ہیں. اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جن کا کوئی سفارشی نہیں تھا، جن کو کوئی پکا کرانے والا نہیں تھا، جن کا کوئی وزیر چاچا ماما نہیں تھا، جن کا بیوروکریٹ کوئی چاچا ماما نہیں تھا، جن کا کوئی بہت بڑا کافی واقف نہیں تھا. تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے اسی سسٹم میں غریب لوگ اور چھوٹے قبائل کے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو بھی تفویض کرنا ہے. تو ریاست کو ماں جیسا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر ان میں کچھ لوگ اس قابل ہیں جو اسے وہ کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اہلیت کا پرابلم نہیں ہوتا، طریقہ کار کا پرابلم ہے. اس پہ بھی لوگ ظاہر ہے اہلیت کے اوپر لگے ہوئے ہیں، طریقہ کار کے غلط پہ لگے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے
جو لوگ اس قابلیت کے معیار کے ہیں ان سب کو کنفرم کر دیا جائے اور آئندہ ایک نظام بنا دیا جائے کہ 90 دن کے بعد جب کوئی بندہ اطاعت کے اوپر لگائیں گے تو 91 دن کی نہ اسے تنخواہ ملے اور نہ وہ حاضری لگا سکے. جناب عامر محبوب صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. عامر محبوب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب. جی الحمدللہ. عامر محبوب صاحب بڑی آپ نے تفصیل سے بات کی. ہمارے سننے والے جو ہے یہ جاننا چاہتے تھے یہ 500 ارب پیکج کے حوالے سے میں اس کے ایک دوسرے پہلو سے بات کرنا چاہوں گا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے ہمارے اداروں کو، کیونکہ اکثر فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں. جو آلریڈی 20-22 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج ہے وہ خرچ کرنا مشکل ہے، اور 100 ارب روپے سالانہ ملیں گے تو اسے جو ہے وہ خرچ کرنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حقیقی معنوں میں یہ 500 ارب روپے اگر آزاد کشمیر میں لگائے جاتے ہیں تو کیا اس سے آزاد کشمیر کی جو تعمیر و ترقی ہے یا اس کی جو احساس محرومی ہے لوگوں کو وہ دور ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سارے سیکٹرز میں ایک تو یہ بات سے ہٹ کے ہونا چاہیے. اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں بعض جو طاقتور وزراء ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ یہ سارے فنڈ جو ہے ہمارے محکمہ جات کو مل جائیں. جو بلیک میلر وزراء ہوں گے ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ہمارے محکمہ جات کو مل جائیں اور ان کے پاس بہتر فنڈنگ کا سلسلہ ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے ہمیں اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کی حکومت تو بھی چند ماہ بلکہ 1.5 سال کے قریب ہے. تو اگر پہلے تو یہ بات ہے ہمیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق پیسے لینے چاہیے کہ کتنے پیسے ہم خرچ کر سکتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ اس کے اوپر تمام شعبہ جات کا سروے کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل جو ہے کا جو ہے وہ تجزیہ کر کے کہ کون کون سے شعبہ جات کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے. تو ہمارے یہاں جو تعمیر و ترقی کی بات ہوتی ہے اس سے مراد شاید سڑکیں لی جاتی ہیں. ہمارا جو ہے الیکٹریسٹی کا نظام جو ہے اسے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہیلتھ کا نظام جو ہے اسے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ بالکل اٹاکزم سے ہے، اسے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ہے وہ آئی ٹی کا جو ہے نظام اسے بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری کمیونیکیشن کا نظام جو ہے اسے درست کرنے کی ضرورت ہے. اور ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے ہاسپٹل جو ہیں اس میں ایمرجنسی سروسز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایل او سی کے اوپر ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں جہاں پہ ہمارا جو پڑوسی بھارت ہے وہ فائرنگ کر دیتا ہے. اسی طرح بعض جو ہے وہ چیزیں ہماری دفاعی نقطۂ نظر سے بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ روڈ ضرورت ہیں. اس لیے میں نے جنید صاحب کو بھی تجویز دی تھی کہ کوئی 4-5 جو ہیں وہ ایکسپریس ہائی ویز بنا دیے جائیں جو آزاد کشمیر کو ٹچ کرتی ہوں. اس کے بعد جو ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ ہائی ویز اپنی اپنی ضرورت کے مطابق وہ جیسے کوہالہ سے جو ہے آپ وادی نیلم کی طرف ایک ایکسپریس ہائی وے جا سکتے ہیں، ایک ٹورزم ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک جو ہے آپ دفاعی نقطہ نظر سے چھوٹی چناری کی طرف جا سکتے ہیں جو انڈیا کو وہ کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہے ایک جو ہے وہ اگر آپ آزاد کشمیر کو بنا لیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ آزاد پتن سے لے کے فارورڈ کوٹا تک جا سکتا ہے. اس طرح کوٹلی والا جو ہے کھرٹا اور نکیال کے جو دفاعی ہمارے مورچے ہیں ادھر تک بھی جا سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 500 ارب روپے، 500 ارب کو پہلے تو آپ اگر یہ پورا وعدہ بھی درست ہو جیسے اس وقت ایمان کی حد تک کے دن کا ٹائم ہے تو پھر بھی اسے آپ 500 ارب نہ سمجھیں، 150 ارب سمجھیں. کیونکہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ 1.5 سال ہے اور عمران خان کی حکومت نے اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا جس کی وجہ سے ایسی کوئی رواداری یا وفاداری نہیں رکھی جس کی وجہ سے یہ سوچا جائے کہ یہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی. اور جو حکومت پاکستان کی بظاہر کارکردگی ہے یا جو روایات ہیں اس کے مطابق کوئی ایسا نہیں لگتا کہ آئندہ 5 سال جو ہیں شاید موجودہ حکومت بھی آگے بڑھ سکے. حقائق کو مد رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کے اس جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ریاست جموں کشمیر کی عوام کو ایک پیکیج دینے کا فیصلہ کیا ہے، اگر یہ درست بات ہے تو اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی کے ساتھ اسپیڈلی کام کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں 5 سال کے منصوبوں کے بجائے مختصر منصوبے بنانے چاہیے. جناب عامر محبوب صاحب، آخر میں لائٹر نوٹ پہ پروگرام کو ذرا کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. عامر بھائی، وہ سکندر اور پورس کی آپس میں جب لڑائی ہوئی تھی تو آخر میں جب سکندر اعظم جیت گئے تو پورس سے انہوں نے پوچھا تھا بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو انہوں نے کہا وہی جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا آزاد کشمیر میں تو بادشاہوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتے تھے پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا.
देखिए मैं आपको फिर ये बात बताता हूँ कि अभी भी बादशाह जो है ना, वो बादशाहों का सलूक करने के लिए बंदे का बादशाह होना भी जरूरी होता है। सुभान अल्लाह। तो इसे भी आप लाइटर मोड में खत्म कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, देखिए आमिर साहब ने कितनी खूबसूरत गुफ्तगू की है और बड़े उन्होंने ये समझिए कि अहम इश्यूज़ की तरफ इशारा किया। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी जुनैद अंसारी साहब, इसमें कुछ जो चीज़ें उन्होंने बातें की हैं उसमें स्पेशली जो ये फ़ंड्स हैं इनके दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से जो वफाकी हुकूमत की तरफ से एक सनहरी पैकेज दिया गया और तारीख़ का मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा पैकेज है। तो इसमें फिर अदारों की कैपेसिटी का भी उन्होंने कहा कि शायद इतना बड़ा जो पैकेज है ये हमारे जो अदारे हैं उनके लिए इसे ख़र्च करना और फिर मुनसिफाना इसका मेरिट पे इसका इस्तेमाल जो है ये मैं एडहॉकिज़म से आमिर भाई कह रहे हैं, आमिर महबूब साहब कह रहे हैं कि एडहॉकिज़म ये पॉलिसी नहीं चलेगी भाई। जी हाँ, ये बिल्कुल कि आप एक बंदे को 3 महीने के लिए लगाते हैं, अब 3 महीने का मतलब है 3 महीने, 6 महीने का मतलब है 6 महीने। जी ये एक्सटेंड कर करके आप उन लोगों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। इसमें इसका दूसरा पहलू, एक तो मैं ज़ाती तौर पे मुझे इत्फाक़ राय है जो इडाकिज़ एक्ट जो ख़त्म किया गया है वो इसलिए कि जो हमारे जो नौजवान हैं अंसारी साहब, जिनके वालिदैन ने अपनी पेट काट के बच्चों को तालीम दिलवाई और जब उनका कोई मौका आता है उन्हें आगे बढ़ने का तो वहाँ पे चाचे मावें ताए इस तरह की चीज़ें जो है वो सियासी रिश्वत के तौर पे जो है वो ये नहीं होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। और ये एक्ट इसके हवाले से 100% दुरुस्त है। इसमें सिर्फ बुनियाद पे तो राय साहब आप देखिए ना जी कि लोग ब्लैकमेल हो के तो फिर कोई किसी एक पार्टी ए का जनाब वो टाउट बना होता है, कोई पार्टी बी का टाउट बना होता है और आगे फिर जब किसी की हुकूमत बनती है तो उन्हें कहा जाता है जी हमने ये आपको वोट दिलवाए हैं, अब हमारे बच्चे को बच्ची को एडजस्ट करें। अंसारी साहब, ये मसद का मुसलमा बात यह है कि अदारों में और रियासत में ख़राबी उस वक्त आती है जब गैर मुस्तहिक लोग जो हैं जो महज सिफारिश पे आते हैं वो अदारों के साथ फिर वो खिलवाड़ करते हैं, वो करप्शन करते हैं, ख़राबियाँ पैदा करते हैं। जब एक आदमी जो है वो मेरिट पे आता है, वो डिज़र्व करता है, वो टॉप करता है अपने PSC और फिर वो आता है तो वो उसे पता होता है कि मैं अपनी काबिलियत पे आया हूँ और वो अपनी काबिलियत शो करता है। जी सामाईन, हमें इस वक्त एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिनको पूरा आज़ाद कश्मीर और पूरा पाकिस्तान वैल्यू करता है। इनकी मालियाती प्लानिंग और इनकी वो गुफ्तगू और वो विज़न जो कि मनसूबाबंदी के इर्द गिर्द घूमता है, मईशत के हवाले से बड़ा नाम रखते हैं आप। जनाब चौधरी मोहम्मद सईद, साबिक वज़ीर हुकूमत, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब, अभी प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ दीवान अली खान चुगताई साहब वज़ीर हुकूमत वो भी मौजूद हैं और रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ़ एडिटर आमिर महबूब साहब भी बात कर रहे हैं। सवाल आज का ये है कि 500 अरब रुपए का जो वफाकी पैकेज है और जो गुड गवर्नेंस है, पहले हिस्से की तरफ ये 500 अरब रुपए का पैकेज अगर मिलता है वाकई और अगर इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है तो आज़ाद कश्मीर पे इसके क्या असरात होंगे? चौधरी सही साहब। जुनैद साहब, ये 500 अरब जो हैं ये शायद पाकिस्तान का जो PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 477 बिलियन का शायद इस अरब था जो इस साल इससे भी कम था। तो ये तो एक ऐसे ही दीवाने का ख्वाब है, बहुत बड़ी रकम है कि मेरा ख्याल है जो वज़ीर आज़म है, ही इज जेंटलमैन, आई थिंक कहीं उनको हैविंग ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हिम कहीं किसी ने गलत बता दिया या उन्होंने गलत कोट कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है ना। जब 22 अरब हमें मिला, इस इनको जो 28 अरब मिला है, आई डाउट के आप साल के आखिर में देखिएगा ये नहीं खर्च कर पाएंगे। पहली सहमाई तो गई, तो बाकी इन्होंने क्या खर्च करना है? ये ऐसे एक मजाक होगा, कोई बात से मंसूब निकल गई है, इनको पता भी नहीं। मैं तो उस दिन से सिफरें गिन रहा हूँ जिस दिन से ये कहा है इन्होंने कि कितनी लगती है इसमें। It's not something serious, ये ऐसे ही
جی انہوں نے بات کر دی. اس میں ان کا بتانا یہ ہے کہ ہر سال 100 ارب روپیہ جو ہے وہ وفاقی حکومت آزاد حکومت کو دے گی کہ ترقیاتی کاموں کے لیے خرچ کریے اسے. دیکھیں کیپیسٹی ایشو ہے ہمارے ہاں, کیپیسٹی ایشو ہے. ہمیں یہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ فورس نہیں ہے, وہ ٹیلنٹ موجود نہیں ہے. پہلے ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پر کچھ کام کرنا چاہیے. نہ ہماری بیوروکریسی کے پاس ہے اور نہ ڈیموکریٹ کے پاس یہ اہلیت ہے کہ اس طرح کے پیسے خرچ کر کے تو 4 چاند لگا دیں. It's just a joke and I think people need to be serious. یہ گورننس چاہتے ہیں اور یا گورننس کی باتیں ہو رہی ہیں تو فائنینشیل گورننس از آلسو اے سیریس ایشو. یہ فائنینشیل گورننس کا ایشو ہے, اس کو بہت سیریسلی ان کو دیکھنا چاہیے. ایسے مذاق کرنے سے خود بھی بیچارے خراب ہوں گے, باقی لوگ بھی خوابوں میں اچھا رہیں گے. جناب چوہدری سعید صاحب, عامر محبوب صاحب پروگرام میں موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال 5 سال کے لیے 500 ارب روپے کی بجائے آپ یوں ذہن میں رکھیے کہ 1.5 سال کے لیے 150 ارب روپے کی پلاننگ کر لیں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے وفاقی حکومت کے جو بظاہر جو ان کا جو ٹینیور رہتا ہے اس حوالے سے بات کی ہے. یار میرے بھائی وہ عامر محبوب صاحب بڑے آدمی ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پنجاب ہے اس میں جو 699 بلین ان کا ٹوٹل بجٹ تھا, اور اس کے بعد جب وہ پچھلے سال 52% خرچ کر پائے. یہ ایسے ہم ان باتوں پر جو ریئلی پریکٹیکل ہے اس پر بات کریں گے تو ریاست آگے چلے گی. اچھا چلیں اگلی بات کی طرف آتے ہیں. یہ جو گورننس ہے اس حوالے سے چودھری محمد سعید صاحب, راجہ فاروق حیدر خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو آخری ایام میں انہوں نے کچھ 4,500 وہ ملازمین جو کہ بہت عرصے سے 10 15 سال سے آزاد کشمیر میں ایڈہاکزم کی بنیاد پہ جاب کر رہے تھے, ان کو مستقل کرنے کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا تھا اسمبلی سے. اس ایکٹ کو اب منسوخ کر کے ایک پرابلم پیدا کر دیا گیا, اور پرابلم پیدا کر دیا گیا سے مراد ان لوگوں کے لیے, وہ لوگ کہ جو بیچارے اب نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں, نہ وہ ایج بار سے بھی گزر چکے ہیں, اور نہ ان کے لیے کوئی سسٹم آگے بنایا گیا ہے کہ اگر وہ انڈکشن ان کی ہونی ہے تو کیسے ہو. اس ایشو پہ آپ کیا کہتے ہیں, اس پہ گورننس کیسے ہونی چاہیے؟ یہ جب معاملہ زیر بحث تھا, میں کابینہ کا حصہ تو نہیں تھا, اسمبلی کا حصہ تھا, یہ ایکٹ پاس ہوا, لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کسی ناگزیر حالات میں جہاں اناوائڈیبل سرکمسٹانسز ہیں, جہاں اسینشلی ریکوائرڈ اسٹاف ہے, وہ آپ ایڈہاک بھرتی کر سکتے ہیں اور اس کو میکسیمم 1 ٹرم 6 مہینے کی آپ دے سکتے ہیں ایکسٹینشن. تو اس صورتحال میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آزاد کشمیر کی مختلف حکومتوں نے یہ جو پچھلے ادوار رہے 2 3 4 ادوار, ان میں لوگ بھرتی ہوتے آئے, اور کچھ لوگوں کی سروس 22-23 سال کی, دیور ایٹ دی ورج آف ریٹائرمنٹ. تو یہ ایک انسانی تقاضا تھا کہ وہ لوگ جو 12 15 20 سال سے ایون 5 سال سے جو ملازم ہیں سرکار کے, اور اب وہ اس عمر سے نکل کے وہ جا کے پبلک سروس کمیشن میں اپیئر ہو سکیں. ایبلٹی ویسی نہیں ہے, یا عمر گزر گئی ہے, وہ اگر ڈسپلیس ہو گئے تو یہ پرابلم آئے گا. تو ان کو ون ٹائم ایک تھا کہ جی آپ ان کو لیجسلیٹ کر لیں, کیونکہ آئندہ کے لیے ہم نے جو این ٹی ایس اور وہ کر دیا, پبلک سروس کمیشن کو اسٹرینتھن کیا, اور کوشش کی بالخصوص کالجز میں اور اسکول میں ہم نے کوشش کی کوئی ایڈہاک بھرتی نہ ہو. کالجز میں تو ایک بھی شخص بھرتی نہیں ہوا ایڈہاک. تو یہ ہمارے دور کے بہت کم لوگ تھے. یہ جنرلی ان لوگوں کے لیے تھا جو پچھلی حکومتیں بھرتی کر کے خود چلتی بنی, تو ان کو ایک دفعہ کا ریلیف دیا تھا. انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اس کو, اور انہوں نے کہا کہ اس کو ریپیل کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیں اس کے لیے کوئی الٹیمیٹ سولوشن یا کوئی میکنزم, کوئی پیرامیٹر بنائیں گے یا ویسے ان کو چھوڑ دیں گے. یہ تو گورنمنٹ بتا سکے گی, جو 22 سال سے اس طرف ہیں آپ کے پاس لائن پہ, وہ بتا سکیں گے کہ اب ان کے لیے لائن آف ایکشن کیا ہوگی, یہ کیسے کریں گے. یہاں پہ چودھری محمد سعید صاحب, راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار, یہ آپ سے سوال کریں گے. چودھری محمد سعید صاحب السلام علیکم.
वालेकुम राय साहब। चौधरी मोहम्मद सईद साहब, जो आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की नई हुकूमत बनी है, इसमें इत्साफ ब्यूरो में इस्लाहात, पुलिस डिपार्टमेंट में इस्लाहात, बल्दियाती इलेक्शन का अनाउंस किया गया, इडाक एक्ट जो है उसका ख़ात्मा किया गया। तो ये 3 जो माह की कारकर्दगी, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? थॉरोली स्टडी कर लिया जाता। हमारी मंशा तो ये थी कि जो लोग, ये जो मीडिया ट्रायल होता है या गिरफ्तारी पहले हो जाती है, चार्ज बाद में फ्रेम होते हैं, शरीफों की पगड़ी उछाली जाती है, उसकी बजाय अगर किसी के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस है तो उसको वो सारे सॉलिड एविडेंस से करके उनको पकड़ा जाए और एहतसाब होना चाहिए। किसी को भी एहतसाब से एग्जेम्पशन या मकरा नहीं है। कोई भी, हमारी हुकूमत रही, हम रहे 5 साल, तो वी आर लायबल टू फेस अकाउंटेबिलिटी। हमें ये, अगर हमने कुछ किया है तो मेरा ख्याल है हमारे लोग, प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो कह चुके हैं कि उनसे शुरू करें, मुझसे शुरू करें, एहसास जरूर करें, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है वो इंतकाम नहीं होना चाहिए, उससे इंतकाम की बू नहीं आनी चाहिए। जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की पगड़ियां नहीं उछाली जानी चाहिए। शुरफा को उनकी जो भी आप किसी वजह से इख्तलाफ रखते हैं और उनको एहसाब के शिकंजे में जगह लेते हैं और फिर 5 साल ट्रायल के बाद आखिर में कुछ नहीं निकलता, तो 5 साल ये उस शरीफ आदमी की इज्जत का क्या बनेगा? हमने तो इसे एक अच्छी नीयत के साथ किया था। तो वैसे भाई दबे, अगर खुदा ना करे ये रिपील करते हैं या चेंज करते हैं, तो ये तो सारे मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रहे हैं और इनके भी बड़े कारहाय नुमाया हैं। कोई ये पीटीआई जो है, ये तो मुख्तलिफ जमातों का एक मलबूबा है ना, मुख्तलिफ जमातों से लोग आए, हुकूमतों में रहे, वुज़रा रहे और मशीर इकराम रहे, तो ये भी लायबल और अकाउंटेबिलिटी है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो हाजिर हैं। हम तो, मैं कहता हूँ कि क्योंकि हमारा रिसेंट पास था तो हमें, लेकिन ये शुरू करने के लिए कोई डेट का था, हम डेट कर लें, जरूर करें एहतसाब। मैं इसके हक में हूँ, एहतसाब हो लेकिन इंतकाम ना हो। आखिरी सवाल सर, ये लाइटर नोट पे मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू हमारी कंक्लूड हो। आपकी आवाज़ की खनक और आपके चेहरे की चमक, ये गुज़िश्ता ये जो इलेक्शन गुजरा, इसमें शिकस्त के बावजूद बरकरार हैं, बल्कि कुछ बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे क्या राज है सर? कोई खुराक आप अच्छी खाते हैं? नहीं, खुराक तो वही खाता हूँ जो पहले खाता था, लेकिन देखें, जिम्मेदारियों की भी बात है कि एक जिम्मेदारी थी पब्लिक की और हुकूमत की हमारी, तो उसमें थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना था और बेहतर रहा। लेकिन अमूमन मैं खुश रहने वाला आदमी हूँ और ऐसी ये जो इंतखाबी हार जीत है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ना जो है वो कराची, हमारा जो मकसद था वो इक़दार, जो वैल्यूज हैं, इक़दार की सियासत था, वो हम करते और करते रहेंगे। इक़दार की सियासत से फॉर द टाइम बीइंग आउट है, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो जाएं या आप अपनी सेहत पे बना लें इसको और सफर करें। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो दोबारा खिदमत करेंगे और अब भी जो है इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह ये जो खिदमत का सफर है ये जारी रहेगा। अल्लाह आपको इसकी हिम्मत दे, जज़ाए खैर दे। बड़ी मेहरबानी। राय साहब, मैं चाहूँगा प्रोग्राम को यहाँ पे कंक्लूड करें। क्या कहते हैं आप? जी अंसार साहब, आज का जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक था वो 500 अरब रुपए का वफाकी पैकेज और गुड गवर्नेंस था। और आज के प्रोग्राम में वज़ीर हुकूमत जनाब दीवान खान चुगताई साहब और AKNS के साबिक़ सदर और चीफ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब साहब और साबिक़ वज़ीर हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब ने इस पे खुल के बात की और हर पहलू से बात हुई। ये हमारा जो प्रोग्राम है हम अपने सुनने वालों के लिए, और जो उनके जो सवालात होते हैं कोशिश करते हैं कि जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं वो आएँ और उस पे बात हो, और जो पॉलिसी साज़ें वो उनमें जो आवाम की राय है उसे वो शामिल करें, तो हमारे सुनने वाले ये बेहतर बता सकते हैं कि हम हमारी जो काविश है उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं। आज का खुसूसी प्रोग्राम आपने सुना। अपने अपने हकूक़ के ऊपर पहरा देना मेरा, आपका, हम सब का फ़र्ज़ है कि हमारे जो हकूक़ हैं हम उनको पहचानें। ये जो फ़ंड्स हैं ये पब्लिक मनी होती है, ये ना तो किसी वज़ीर साहब, वज़ीर आज़म साहब या किसी सदर साहब का
ذاتی پیسہ ہوتا ہے، یہ میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کی بھی حکومت ہو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، یہ پبلک منی ہے اور پبلک کو اپنے اس پیسے کے اوپر خود بھی پہرا دینا چاہیے. میڈیا کا کام یہ ہے کہ عوام کا ساتھ دے اس حوالے سے، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ تمام اہل کشمیر کے حق میں، اہل پاکستان کے حق میں بہتری کرے، آمین. جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.